کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، سب سے بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ساری مخلوق میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں پوری مخلوق میں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا مجھے یہ بتا جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پر جو کسائی ہے، جو گوشت بیچتا ہے، وہ رفیق ہے۔ ہم نے کہا اچھا۔ آپ سفر کر کے وہاں پہنچے، اس کی دکان پر گئے، اس سے سلام دعا کی، اس کی دکان کے سامنے بیٹھ گئے، سارا دن اس کا معمول دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی شکل مبارک کیا نورانی ہے، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں، میرا اس گاؤں میں کوئی گھر نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہا سبحان اللہ، اتنا نورانی مہمان میرے گھر پر آئے، آپ ضرور آئیے۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا۔ جب اپنے گھر لے گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا تھا، لیکن اس کی توجہ برابر والے کمرے پر تھی، اور بار بار معذرت کر کے اٹھتا تھا، وہاں جاتا تھا، پھر آتا تھا، فکر لگی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر جاتا تھا، پھر آتا تھا، اتنی فکر۔ تو یہ پھر کہنے لگا میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ تو یہ جب چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں برابر کمرے میں بار بار کیوں جاتا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہے اکیلا یہاں پر اور کسی کی آواز بھی نہیں ہے۔ تو آپ برابر والے کمرے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ معذور ہیں، اپاہج ہیں، معذور اور نابینا ہیں، اور وہ دونوں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، اس کو اپنے معذور ماں باپ کی اتنی فکر تھی کہ بار بار آ جا رہا تھا کہ شاید میری غیر موجودگی میں یہ پکارے مجھے، تو کمزور ہیں، بیمار ہیں، آواز زیادہ نہ نکلے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ پکارے اور میں ادھر رہ جاؤں، تو اس لیے بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی ان کو دیکھ رہے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا، ایک کا انتقال ہو، دوسرے کا انتقال ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ کیا معاملہ، یہ تو دونوں انتقال کر گئے۔ اتنے میں وہ پیچھے سے آ گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو انتقال کر گئے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت دے، تو مجھے لگتا ہے آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں موسیٰ ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تیرے ماں باپ کیا دعا کرتے تھے؟ کہا میرے ماں باپ نابینا ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، میں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی، جب مجھ سے خوش ہوتے تو کہتے اللہ تمہیں موسیٰ کا رفیق جنت بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اب سبق کیا ہے؟ دیکھیں ایک بندہ جو عام بندہ ہے، وہ عام بندے سے ولی کے مقام پر پہنچے کتنا مشکل ہے، اور پھر ولیوں کے سردار کے مقام پر پہنچے کتنا مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، جنت کے اندر اللہ نے ایک عام آدمی جنت میں جائے گا تو نبی کے درجے میں اور عام آدمی کے درجے میں کتنا بڑا فرق ہوگا، لیکن ماں باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا اسے کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے وہ خوب ایصال ثواب کریں۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، مردوں کی ایک سوسائٹی ہے، مردوں کی بھی سوسائٹی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی عزت اور ذلت کے مقامات ہیں۔ جب یہ ندا ہوتی ہے نا عالم برزخ میں، آپ کے بچے نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی
تو ماں باپ ذلیل ہو جاتے ہیں، انہیں افسوس ہوتا ہے. اور جب یہ ندا ہوتی ہے نا کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے نے تو تہجد بھی ادا کی، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. چاہے ماں باپ نیک ہوں کہ گناہ گار ہو، عالم برزخ میں عزت کا مقام کیا ہے کہ بچہ نیک ہو. تو اگر آپ کے والدین انتقال کر گئے تو اب آپ اتنے نیک بن جائیں کہ آپ کی نیکیوں کا جب تذکرہ عالم برزخ میں ہو تو آپ کے والدین خوش ہو جائیں، ان کو اللہ عزت عطا فرمائے. اور پھر جتنے آپ نیک ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں قیامت میں آپ کے ماں باپ کو بلندی عطا فرمائے. تو جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ایصال ثواب صرف یہی نہیں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھ کے دعا مانگ لی، بلکہ بہترین ایصال ثواب یہ بھی ہے کہ آپ نیک بن جائیں. آپ نیت کریں کہ یا اللہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، شریعت کی پابندی کروں گا اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، دو جہاں میں ہمیں سلامتی نصیب فرمائے، خیر فرمائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.